مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال عمر تھی۔ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا، یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا، پکی پڑھی ہوئی ہے، سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے، روٹی زمین پہ کھاتے ہیں، نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں، وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں، نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں، باقی ہر چیز کی ہوش ہے، صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں۔ مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، میں بچہ تھا، ایک دن میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے، اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے، فرض ہونے سے پہلے۔ اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے، خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھیں، اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو پلا، کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے، آمین تو کہنا، سب کو نماز پسند آ جائے۔ اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے، کیا؟ نماز۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا، فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے، کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کہے کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبیوں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں، نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے، ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال،
9 साल। कहते मैंने हल्की सी परेशानी देखी तो मैं खजूर खा रहा था, मेरी नजर पड़ी तो मैंने खजूर भी पूरी ना की। मैं पीछे बैठा था, बच्चा जो था पीछे बैठा था, पीछे। कहते मुझसे रहा ना गया, मैं उठा। कद पहले छोटा था, उम्र थोड़ी थी, मैंने एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़ा हो गया और यूं दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये नहीं चलते तो ना चले, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप मैदान में निकले, जहां भी जरूरत पड़ेगी अली आपकी हिफाजत करेगा। हुजूर आप मैदान में निकले, दीन को जहां भी जरूरत पड़ेगी अली अकेला आपकी मदद करेगा, आप निकलिए। हजरत अली फरमाते हैं 10 साल की उम्र में मैं अपने रसूल के साथ निकला। आज बड़ी बड़ी कोठियां पीरों की, उलमा की, और जो ज्यादा अली अली पुकारते हैं वो जिक्र करने के ज्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं, वो बेचते फिरते हैं, जिक्र अहले बैत बिकता फिरता है, और इस कदर ज्यादा जुल्म करते हैं कि अहले बैत का नाम लेकर सहाबा किराम अली रिदवान पे तान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पे माअज़ल्लाह तान करते हैं। सुनो, मरहब मुकाबले में आया, मरहब। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते 1000 के मुकाबले में वो लड़ा करता था, मेरे मुकाबले में आया तो कहने लगा, भतीजे तुझे पता है मैं मरहब हूं, मैं मरहब हूं, तुझे पता है कैसे मुकाबला करोगे, तुम्हें पता है? हजरत अली कहने लगे, मुझे तेरा नहीं पता, मुझे तो अपना पता है। कहा आप कौन है? फरमाने लगे, अना असदुल्लाह व रसूलिही, मुझे पता है कि मैं खुदा का भी शेर हूं, मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर हूं। तुम मुकाबले में तो आ, मैदान लगेगा तो पता चलेगा। जब मैदान लगा तो हजरत अली ने एक ज़रब लगाई तलवार, ज्यादा नहीं, एक ज़रब लगाई, एक ज़रब लगाई तो कहते हैं उसका सर भी काटा, गर्दन भी काटी, वजूद भी काटा, और इतनी जोर से तलवार मारी कि उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। हुजूर ने क्या फरमाया? अली की तलवार का एक वार दान में, एक वार अली की तलवार का, फरमाया 2 जहां में अगर सारे लोग नफली इबादतें करे तो अली को अल्लाह फिर भी ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा। सारी दुनिया की इबादतों से ज्यादा दर्जा ले गया एक तलवार चला, एक तलवार चला। और जब खैबर का दिन आया, कई दफा सहाबा कहे फतह नहीं हुई, मेरे रसूल ने फरमाया सवेरे मैं झंडा दूंगा और जिसको दूंगा उसे अल्लाह फतह देगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कान में पूछा, मैंने कहा हुजूर वो कौन है जिसको आप झंडा देंगे? चले मुझे कान में बता दे वो कौन है। तो हुजूर ने फरमाया उसका तारुफ ये है कि वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। हुजूर कोई एक तारफ और, तो हुजूर ने फरमाया खुदा रसूल भी उससे बड़ा प्यार करते हैं। हजरत अली सहाबा कहते हैं सारे मुंतजिर रहे। हजरत उमर कहते हैं मैं सोया ही नहीं सारी रात कि मेरे हाथ झंडा आने वाला, सवेरे मुझे मिलेगी फतह की नवीद और खुशखबरी। फरमाते हैं मैं सोया ही नहीं। हजरत अली से पूछा आप किधर थे? जनाब अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मेरी तो आंखों में तकलीफ थी, मैं सोया हुआ था, पता क्या बना, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब को बुलाओ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए, कहा या रसूलल्लाह मेरी आंखों में दर्द है। और मैं हाथ पीछे कर, अल्लाह ने तेरे हाथ पे फतह लिख दी है, पीछे कर हाथ। हजरत अली कहते हैं हुजूर ने लुआबे दहन लगाया मेरी आंखों पे, मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया। हजरत अली शेर खुदा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में 40 गज ऊंचा था खैबर का दरवाजा, 40 गज चौड़ा था। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाता मैदान में गया, अल्लाह अकबर के नारे। मैं रसूलुल्लाह का भेजा गया तो मैं शान से गया कि मैंने सीधे हाथ में तलवार थी, उल्टे हाथ से पकड़ के मैंने 2-3 दफा दरवाजे को हिलाया और अल्लाह अकबर कह के जब मैंने फेंका तो 40 गज दूर जाके गिरा। हुजूर मेराज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने, एक जुब्बा निकला तो कहा अल्लाह मैं ले जाऊं? तो रब करीम ने फरमाया भी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी न किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाएगा, उसको देना जो मेरे, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए,
علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں، یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپاہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے، جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کے دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے، میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئی، کوفے کے لوگ تڑپے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے۔ مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، روحیں بیدار ہوتی ہیں۔ حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے عبادت کرتے،
حج تو اتنا محبوب تھا، ہر سال حج کرنے جاتے، ہر سال حج کرتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، گھر میں کوئی شے، اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی، ورنہ تو مالک تھے کون ہے، باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا، مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں، 2-3 تیر لگ گئے، تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے، ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے۔ حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں، جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک طرف حال یہ ہے، ایک طرف، اور دوسری جانب کیا حال ہے، ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، حضرت علی بھی نماز میں تھے، نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا۔ حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی۔ فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا، حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ملا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے۔ فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، کون پیسے والے سخی؟ میں نہیں دیا کہا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے، تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا، جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا، پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے، وہ جھولی بھر کے۔ بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی، ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ پیسہ کمانا، دولت کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، اور اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا۔ لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے ہیں، اپنا آپ ضائع نہ کرو۔ شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا، پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے، آج پورے عالم دنیا میں، عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا حضرت علی کا۔ پھر اللہ نے فہم دیا، بصیرت دی، حضرت علی کو اللہ نے علم دیا، بہت بڑے عالم تھے حضرت علی، بہت بڑے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے، بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں؟ حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا، یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے۔ کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے، نہ 7 زمینوں پہ ہے، نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے۔ فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل، ایک ہے دونوں میں سے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے، تو واقعہ علم کا دروازہ ہے، تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، میں ہی ہوں جبریل۔ یہ ان کے علم کی وسعت، یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسعت۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو کوفے کی جامع مسجد میں شہادت کا درجہ حاصل کر گئے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے، علی کا بغض نفاق ہے، منافق ہونے کی علامت ہے۔ اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے، علی کا بغض کتنی بڑی بات ہے، علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے، علی کا پیار علامت ایمان ہے۔ 2-3 قسم کے گروپ بن گئے۔ ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی
اور بس بعض کو تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو، اس سے بھی آگے نہ جاؤ۔ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے جو لفظ بیان کیا، اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے نہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا، ہم نے مسئلہ بن جائے گا۔ کچھ سرے سے اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالی اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی، اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا، وہ چرس بناتے ہیں، بھنگ لیتے ہیں، وہ دھندا کرتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں، زنجیریں پہن لی ہیں، اور کوئی شے آتی نہیں، سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو، دریا، اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرت نشے سے، شراب سے مولا علی شیر خدا کا۔ اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کر دیے معاذ اللہ جو بیچارے 6 مہینے غسل نہیں کرتے، جن کو وضو کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے، مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے۔ جس آدمی کے منہ کے اندر سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے، وہ علی علی پکار رہا ہے، پابندی ہونی چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے، تو مفتی اعظم کہلاتے تھے، لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے۔ ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے، جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو۔ کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے۔ کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں۔ وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا ہے، سوال پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے نبی پاک کی 4 بیٹیوں کا نام بتائیں۔ حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے، ڈرائنگ روم میں، وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے۔ وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر، تم کہتے تھے مفتی اعظم ہے، اسے 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلا گیا ہے، وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا۔ آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا۔ حضرت اٹھ کے کچھ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے۔ میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں، یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں، ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے، ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے۔ یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے، بڑا ظالم ہے وہ پیر، بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قوال بٹھائے ہوئے ہیں، جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا۔ ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا، ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا، جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو۔ ایسے یار آدمی کو اجازت دے دی جائے گی؟ اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ۔ حضرت علی شیر خدا، دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں۔ او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے، کچھ بہاریں دیکھ کے آئے، کچھ بہاریں یہاں دیکھی، کچھ چڑھتی جوانی میں آئے۔ علی گل مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی، میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا۔
10 साल का मैनू इश्क लगा सी खेडा खेडदी नू ते खेडा भुल गईयां मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी पर हुण ते रुल गईयां। हजरत अली शेर खुदा वाकया क्या हुआ? पहली बात तो ये कि रसूल पाक ने उनके घर में परवरिश पाई। हुजूर अलैहिस्सलाम अब जब थोड़ा सा मामला बेहतर हुए, सरकार का निकाह हो गया, हजरत खदीजतुल कुबरा के पास तशरीफ ले गए। कहत आ गया मक्का मुकरमा में, गुर्बत आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास के पास गए, कहने लगे गुर्बत है, परेशानी का आलम है, हालात दिगरगू हैं और जनाब अबू तालिब पर बोझ बढ़ा है, चलो चल के उनका बोझ बटाएं। चलो कहा ठीक है चलो, उनका एक एक बेटा ले आते हैं, उनके बच्चे ज्यादा हैं, हम खिदमत करेंगे अपने चचाजाद भाइयों की, अपने घर में रखेंगे, बोझ बट जाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं रसूल पाक मुझे साथ लेके गए, हमने जाके जनाब अबू तालिब से बात की तो खुशी खुशी कहने लगे ले जाओ जिसको दिल करे ले जाओ। तो हजरत अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर से कहा जिसका आपको दिल करे आप ले जाएं, दूसरा मैं ले जाता हूं। तो हुजूर ने फरमाया आपका क्या ख्याल है, मैं किसको लेके जाऊंगा? तो हजरत अब्बास कहने लगे सारी दुनिया को पता है आप अली को लेके जाएंगे, ये जमाना जानता है, बचपन का प्यार है, कुन फयकून ते कल दी गल असां पहला प्रीत रलाई। फरमाया मुझे हमें पता है आप किसको लेके जाएंगे। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत में लफ्ज बड़े प्यारे हैं, अल्लाह करे आपको लुत्फ आए इस बात का, लफ्ज बड़े प्यारे हैं। हजरत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी, अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लग जा। तो हजरत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है, 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगा हुआ, मेरा ही सीना लगा हुआ था हुजूर के सीने। मियां साहब ने कहा था पानी बरन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। फरमाते हैं मेरा ही सीना लगा, हुजूर घर ले आए। 40 हजरत अली ने ना कूफे में दावत की लोगों की, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे दावत की, सब लोग आए। एक नौजवान आया जिसने शोरा सुना था पर हजरत अली को देखा नहीं था और हुजूर ने फरमाया नज़्रु इला वजह अलीयन इबादा, मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर जो ना देख सके, फरमाया जिक्र अलीयन इबादा, उनके लिए अली का जिक्र करना इबादत है, अली का तज़किरा करना भी उनके लिए इबादत। हजरत अली को देखा नहीं था। जवान कहता जब मैं आया ना मैंने लोगों से पूछा वो बूढ़े मौला अली किधर है जिन्होंने खैबर का दरवाजा तोड़ा था, बड़ी शोहरत है, किधर है? कहते हजरत अली साहब ने बैठे थे, मुझे किसी ने कहा वो बैठे हुए। मैं गया तो हजरत अली अखरोट खा रहे थे, तो पूरा जोर लगा रहे हैं तो अखरोट कोई नहीं टूटता, पूरा जोर 2-3 दफा, कभी इस दांत में कभी इस दांत में, टूटता ही नहीं। कहते मैं हंसने लगा तो हजरत अली ने मुझे पास बुलाया, कहा बेटे इधर आ। तो मैं गया तो कहने लगे क्या सोच रहा है? कहते मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं नहीं जो सोच रहा था तू बता। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। और मानने लगे मैं बताऊं तो क्या सोच रहा था? बताऊं? का हुजूर बताइए। आप फरमाने लगे तू सोच रहा था बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था? तू सोच रहा था कि इससे अखरोट तो टूटता नहीं तो खैबर कैसे तोड़ा था? फरमाते हैं मैंने कहा मैं यही सोच रहा था। ये जब अर्ज किया ना तो फरमाते हैं शेर खुदा का रंग ही बदल गया। पहले मुस्कुरा रहे थे फिर अंदाज बदल गया। उन्होंने अपने मुंह से वो जो अखरोट लगा था झाड़ा, हाथ यूं झाड़े, इमामा सीधा किया और फरमाते हैं शेर खुदा बन के बैठ गए। कहने लगे बेटे अखरोट को छोड़, कोई खैबर आ तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को तैयार हूं। खैबर कोई है तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो मैं तू इसको छोड़ अखरोट को, तू ला। कहते हैं मैंने कैफियत देखी तो हजरत अली का तो रंग ही बदल गया। मैंने कहा वाकया ये तोड़ डालेंगे, ये खैबर आज भी ये तोड़ डालेंगे। कैफियत ही बदल गई। फरमाते हैं शेर खुदा मुस्कुराए, आने लगे बेटा डर ना, मसला समझ। कहा हुजूर क्या है? आप फरमाने लगे अखरोट मैं जिस्म की कुव्वत से तोड़ रहा हूं और खैबर मैंने अपने ईमान की कुव्वत से तोड़ा था।
میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا, آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا, علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے. غیرت ایمانی آج بھی بڑی, دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا, ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات, بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہ تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا, ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے, فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے, اللہ ہی خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات, اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا, اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے, بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے. تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو, علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے, جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے, تم تو بھائی بھائی بنے تھے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے, اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول, ہر جنگ میں پہل. السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے, آگے گزرنے والے آگے گزر گئے, اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا, ساری زندگی مکان نہیں بنایا, کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے, بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے, نہ گھر ہے, نہ کچھ ہے, رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح, ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا, تیار کر کے بھیجا, مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں. لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم